اب ہم نے خود بھی جماعت کے ساتھ وقت لگایا. ایک آدمی چلہ لگا رہا ہے، اس کا والد فوت ہو گیا، گھر قریب ہے، تو یہ حضرات کیا کہتے ہیں، ادھر نہیں جانا، چلہ ٹوٹ جائے گا. یہ پابندی کہاں سے آ گئی؟ تو یہ تو پھر مقاصد بن گئے، طریقہ کار نہیں. اور اب جماعت جو تبلیغی جماعت ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو بنائی ہوئی جماعت ہے، مولانا کے امت کی خیر خواہی کے جذبے میں کوئی اختلاف نہیں. مولانا نے بہت اچھا کام کیا، ہمارے اکابر نے اس جماعت کی سرپرستی کی اور اس جماعت نے بہت اچھا کام کیا. لیکن پہلے اس کے اوائل میں شر پر خیر غالب تھی، اور اب ان پر خیر کی بجائے شر غالب ہے، جن میں قرآن پاک کی مخالفت. جہاں درس قرآن ہو، انہوں نے اپنی فضائل اعمال کی دکان الگ بنائی ہے اور اس میں باقاعدہ لڑائی ہے. ہمارے ترنول میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں، جہاں درس قرآن ہو جو مخالفت کرتے ہیں، علماء اور مدارس کی مخالفت کرتے ہیں. ہم تو ویسے بھی مسئلہ کے بیان میں بدنام ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب جو ایک معتدل آدمی ہیں، ان کے خلاف آپ دیکھیں، ان کا بیان بھی نیٹ پہ آ گیا. مفتی ظفر علی خان، ان کے بیان بھی نیٹ پہ. اب تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی آ گئی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جہاد کی مخالفت، علماء مدارس کی مخالفت اور درس قرآن کی مخالفت، یہ تین چیزیں، یہ کس چیز کا تمہید ہے اور کس چیز کا طریقہ کار ہے؟ نمبر 2، ہم کہتے ہیں کہ رائے ایک عالمی مرکز ہے اور عالمی کتاب قرآن ہے. رائے میں درس قرآن کیوں نہیں ہے؟ نہ قرآن کا درس ہوتا ہے، نہ ترجمہ پڑھایا جاتا ہے. یہ ادھر تو بہانہ کرتے ہیں کہ سارے ہر جگہ پہ عالم نہیں ہوتے، لیکن سوال یہ ہے کہ رائے میں تو عالم مقیم ہے، وہاں قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ دورہ ہونا چاہیے کہ عالمی مرکز میں عالمی کتاب ہو. تو وہاں پر بھی انہوں نے فضائل اعمال پکڑی ہوئی ہے، ادھر بھی فضائل اعمال پکڑی ہوئی ہے. پھر جو طریقہ ہے کہ اصل جو دین کی دعوت ہے وہ نہیں ہے. مشرکین مبتدئین کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، 11ویاں کھاتے ہیں، کل 40واں میں جاتے ہیں. کیوں جی؟ جوڑ پیدا کر رہے ہیں. تو کسی شریعت نے ہمیں بتایا کہ اپنے مذہب کو چھوڑ دو، عقیدے کو تباہ کر دو، بدعات میں ملوث ہو، دوسروں کا ایمان بچانے کے لیے اپنے ایمان کو داؤ پہ لگاؤ. تو یہ کس کا طریقہ ہے؟ اچھا، جہاں تک فضائل اعمال کی بات ہے تو فضائل اعمال میں آپ کے بیانات میں بھی ہیں اور بہت سارے علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ اس میں ضعیف حدیث ہے. تو حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ان ضعیف حدیث کے بارے میں سند میں لکھا ہے کہ یہ ضعیف ہے. اور جہاں پر درس قرآن کی بات ہے تو ٹھیک ہے، وہاں درس قرآن نہیں ہوتا، لیکن ہر بیان میں قرآن کو تو پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی آیات سے وہ بیان کرتے ہیں، اور مطلب قرآن کی مخالفت میں بھی کوئی بات نہیں ہوتی. باقی وہاں کا جو مدرسے لازمات ہے وہاں پر ترجمہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں پھر آپ کیا رہے؟ بہت اچھی بات ہے. ایک تو ہے کہ آپ پورے ملک میں، ہم پورے ملک میں چلتے ہیں، جہاں درس قرآن ہے ہمارے رائے والے ساتھی بھرپور مخالفت کرتے ہیں، ہر جگہ پہ مخالفت کرتے ہیں. بلکہ میاں بالی میں اور چند ایک ایسی مساجد ہیں کہ ادھر درس قرآن ہو رہا ہے، انہوں نے مقابل میں فضائل اعمال پکڑی ہوئی ہے. ایک منٹ میری بات پوری ہونے دو. مقابل میں اب کم از کم یہ ہے کہ بزرگوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ شاید ان کی اوپر سے تربیت ہی ایسے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. ابھی تبلیغی جماعت کے طارق جمیل ہے، یہ ابھی میں نے ان کا ایک بیان سنا ہے، آپ بھی سن لیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق جو طارق جمیل نے بکواس بازی کی ہے، کوئی یہودی بھی نہیں کر سکتا، کوئی رافضی بھی نہیں کر سکتا. اس کے پہلے بھی ایسے بیان آتے رہے. اب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا کہ آپ نے فرمایا نواب کی بیٹی، نواب دی بچی، نواب کی بیٹی، اور اس طرح کے ایسی بے ادبی پر اور گستاخانہ گفتگو کہ دنیا کا عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور یہ ساری میں سمجھتا ہوں کہ انہی کی تربیت ہے. قرآن کے جب قریب نہیں آئیں گے، صحیح سنت کے قریب نہیں آئیں گے، اس کی مخالفت کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں ہر بیان میں قرآن بیان کرتے ہیں، قرآن کہاں بیان کرتے ہیں؟ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور 20 جھوٹ بولتے ہیں. جہاں تک رہ گیا فضائل اعمال،
فضائل اعمال میں صرف ضعیف حدیث نہیں، فضائل اعمال میں خالص جھوٹ بھی ہے، بڑے بڑے جھوٹ ہے، اور اس میں بعض روایات کے متعلق حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے سندہ ضعیف وغیرہ۔ تو اب جو پچھلے حضرات ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام کو بتائیں، ایک تو یہ بتائیں یہ فضائل کی کتاب ہے، عقائد کی نہیں، عقائد اور فضائل میں فرق ہوتا ہے، انہوں نے اب اس کو عقائد کی کتاب سمجھا ہوا ہے۔ تو دوسری بات ہے کہ یہ نشاندہی کریں کہ بھائی یہ چیزیں ٹھیک نہیں۔ اسی فضائل اعمال میں آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا۔ اب یہ صاف قرآن کے خلاف ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، سورہ اعراف میں کیا ہے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا، قرآن صاحب اسی فضائل اعمال میں ہے، لولاک لما خلقت الافلاک۔ اب یہ قرآن کی 20 آیات کے خلاف ہے، اور یہ یہودیوں سے کام چلا۔ شاہ عبدالعزیز نے اسراء عشری میں اس کی وضاحت کی ہے۔ اسی طریقہ سے بے شمار ایسی چیزیں، فضائل اعمال، فضائل صدقات میں جائے، فضائل درود میں جائے، فلانے آدمی کو جناب روٹی نہیں ملتی تھی اور آپ کی قبر پہ گیا، اس نے روٹی مانگی، 2 چپاتیاں مل گئیں، فلانے کا کرایہ ختم ہو گیا، آپ کی قبر پہ گیا، اتنا کرایہ مل گیا۔ اب یہ چیزیں جب عوام الناس میں آئیں گی تو وہ توحید پہ آئیں گے جب قبروں کی طرف، مزاروں کا پوجا کی طرف جائیں گے؟ تو ہمارا اصل جو بنیادی نقطہ ہے وہ آپ سمجھے، ہم کہتے ہیں دعوت اور تبلیغ وہ ہے جس کا نصاب قرآن ہے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور دعوت و تبلیغ کا طریقہ بھی وہی اختیار کرے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا طریقہ اختیار کیا۔ اب جتنے یہ پٹھان ہمارے ساتھی ہیں، عوام الناس، تو یہ یہاں تک پہنچ گئے، انہوں نے ایسے فضائل بیان کیے کہ صحابہ چلے لگاتے تھے۔ صحابہ، ہمارا ایک طالب علم تھا جہاں وہ گھر گیا، اس نے باپ کو اتنی بات کی کہ ابو جی صحابہ چلے اور سے روزے نہیں لگاتے تھے، یہ تو بعد کی ترتیب ہے۔ باپ نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ اس نے کہا اچھا، سارے صحابہ چلے لگاتے، سے روزے لگاتے، سال اندرون سال بیرون۔ تو اب انہوں نے پورے دین کا نقشہ ہی یہ پیش کر دیا کہ عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو بہرحال ہم کہتے ہیں کہ اس طرز پہ چلنا، اگر چلہ سے روزہ سال کو مقصود نہ سمجھا جائے، اپنی طرف سے کوئی وجودات نہ لگائی جائے، اور قرآن بیان کیا جائے، سنت بیان کیا جائے، شرک کا رد کیا جائے، بدعات کا رد کیا جائے، تو ایسی تبلیغ کے ہم خود کرنے والے ہیں اور ہم اس تبلیغ کو مانتے ہیں۔ جہاں تک درس قرآن کو منع کرنے والی بات ہے، لازمی طور ہے کہ یہ انفرادی باتیں ہوتی ہیں، وہاں سے بزرگوں کی طرف سے ان کو یہ ہدایت نہیں ملتی، وہاں بزرگوں کی طرف سے تو مطلب ہر عالم کی بات سننا، ان کے بیانات میں سننا، جس ٹائم مطلب ہدایت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ وہاں کے درس کا ٹائم بھی معلوم کر لے، اگر درس ہو تو وہاں اس وقت آپ بیان نہ کر لے۔ لیکن انفرادی طور پر کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، یا جیسے طارق جمیل صاحب کی کوئی غلطی ہو گئی ہے، اگر یہ ساری چیزیں بھی ہٹ جائے اور رسومات میں جانا، جس طرح 40 وغیرہ میں جانا، یہ چیزیں بھی نکالی جائے، تو پھر جو مروجہ تبلیغ ہوگی اس کے بارے میں مطلب آپ کی حمایت ہوگی۔ بھائی دیکھیں، مروجہ تو ہم کسی چیز کے قائل نہیں، مروجہ رسوم و بدعات میں آتی ہے مروجہ چیزیں۔ ہم اس دعوت تبلیغ کے قائل ہیں جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جس کا نصاب قرآن ہے، اور اس کے علاوہ کسی بہانے سے بھی اگر کوئی محنت کر رہا ہے تو اس کو ہم نہ دعوت کہتے ہیں نہ تبلیغ کہتے ہیں، اس کو آپ ترغیب کہہ لیں، ترہیب کہہ لیں، کوئی اور عنوان دے۔ آپ دیکھیں، دعوت بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ قرآن کی ہے۔ اچھا، پھر ایک بات یہ بھی تعجب والی ہے کہ دعوت و تبلیغ، کافر کو، ان کے مذہب میں کافر کو ایمان کی دعوت نہیں دینی، ہندو، سکھ، مجوسی، عیسائی، یہودی، اس کو آپ ایمان کی دعوت نہیں دے سکتے۔ تو وہ کون سا اسلام ہے جو ان مذاہب باطلہ کو اسلام کی دعوت سے روکے؟ پیغمبر کریم کی دعوت یہی تھی کہ یہودیوں کو دعوت نہیں دینی، وہ تو یا اہل الکتاب، نصارہ کو دعوت نہیں دینی، سب کو دعوت دی، یا ایھا الناس، پوری کا پیغمبر کریم کی نبوت سب کائنات کے لیے، اور آپ کی دعوت بھی سب کے لیے۔ اور ہمارے ان بھائیوں کی کہتے ہیں کہ کافر کو دعوت نہیں دینی، ہماری تو ہے مسلمانوں کو دعوت۔ جب مسلمانوں کو دعوت ہے نا، پھر دعوت تبلیغ نہ کہو، پھر ترغیب و ترہیب کہو۔ تو اپنے دونوں ناموں کا فرق۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ موجودہ جو خرابیاں پیدا ہو گئی، ان کو ختم کر کے اور
اصل جو نصاب قرآن والا موجود ہے، جب تک وہ نصاب کی تبلیغ نہیں ہوگی تو یہ خرابیاں اٹھ ہی نہیں سکتی۔ لیکن ایک بات یہ سوچنی چاہیے ہمارے ان بھائیوں کو کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تعلیم بھی قرآن کی دی، تبلیغ بھی قرآن کی، واعظ بھی ذکر بالقرآن قرآن کے ساتھ کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مولویوں نے تزکیے کی کتابیں تصوف کی اور بنا دی ہیں، دعوت کی اور بنا دی ہیں، اور کیا کیا انہوں نے تقسیم کی۔ تو کیا قرآن کافی نہیں تھا دعوت تبلیغ کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے اور تزکیہ کے لیے؟ پیغمبر کریم کے تزکیہ والی کتاب قرآن ہے، دعوت والی کتاب قرآن ہے۔ تو یہ ساری پارٹیاں جو قرآن کو چھوڑ چکی ہے اور انہوں نے اپنے اپنے نصاب بنائے، چاہے وہ اب ہماری کہلوائیں یا کسی اور کی، تو ہم ایسی روش کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے۔ اچھا، موجودہ جو جمعیت علماء اسلام کی جماعت ہے